جسٹس شوکت صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بلوں کے معاملے کے اوپر روشنی ڈالیے. ایجنسیوں کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بل ہے خود پی ڈی ایم نے پاس کیا ہے، جس کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پی ایم ایل این بھی شامل ہے. یہ تو ان کا باقاعدہ کردار بنا رہے ہیں، ان کو طاقت اختیار وہ دے رہے ہیں جو سیاسی معاملات کے اندر یا ایگزیکٹو کی جو ڈومین ہے وہاں تک ان کو اختیار دے دیا. کیوں؟ ندیم ملک صاحب، صحیح بات ہے، میں بڑا افسردہ ہوں، اور میرے افسوس یا میرے دکھی ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم جس وجہ سے آج یہ ساری سچویشن کو فیس کر رہی ہے اور ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے، وہ کسی بھی حساس ادارے سے ریٹائرڈ ہونے والے افسران یا ملازمین کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان کی وجہ سے ہے جو دوران ملازمت سیاست کرتے ہیں، پارٹیاں بنواتے ہیں، بدلواتے ہیں، کوئی بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہو اس کو کیری کرواتے ہیں، کس کو روکنا ہے، کس کو کس طرح کرنا ہے. 1947 سے لے کر آج 2023 تک وہ جو دوران ملازمت سیاست کرتے ہیں ان کے خلاف کیا ہوا. ٹھیک ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماضی میں جو بھی حساس ادارے یا جس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کہ وہ جو کام جھجک کے ساتھ، تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ، چاہے وہ آئین کو کی آئین شکنی کرنی پڑے، کسی اور معاملے میں مداخلت کرنی پڑے، کسی اور ادارے میں جو ہے وہ قبضہ حاصل کرنا ہو، اس کو تو موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور موجودہ جو حکومت ہے اس نے تو بالکل لیگل کور دے دیا ہے. نہ اب ان کو مارشل لا لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو اب آئین شکنی کی ضرورت ہے. آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو آئین کی روح کے تحت ان کے پاس نہیں ہو سکتا. آپ نے وہ بات کی سر، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارا کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ جو بل انہوں نے پاس کیے ہیں فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے. بالکل متصادم ہے. تو اور یہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی والے بھی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں حصے دار بن گئے اور نون لیگ والے بھی بن گئے. ان کو خوف خدا نہیں ہے کہ اسی جمہوریت کے جو سارا دن ہمیں سبق دیتے ہیں اس کے متصادم قانون سازی بات یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی بندہ جب اس کا وہ ایک کوئی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں ایک غیر آئینی کام کر رہا ہوں، غیر قانونی کام کر رہا ہوں، غیر اخلاقی کام کر رہا ہوں، اپنے ماضی کے موقف کے اگینسٹ کر رہا ہوں، اور اگر وہ کر گزرتا ہے کسی بھی دباؤ کی وجہ سے، کسی اور لالچ کی وجہ سے، کسی اور کشش کی وجہ سے اگر کر گزرتا ہے اور بعد میں وہ بھلے اپنی صفائیاں دیتا پھرے، چاہے وہ جنرل شاہد عزیز ہو، چاہے شہاب اللہ صاحب ہوں، جو بھی ہوں، بات تو یہ ہے کہ آپ شریک جرم ہیں. شریک جرم رہتے ہوئے آپ کو معاف نہیں کر سکتی یہ قوم. تو ابھی یہ جو سارا معاملہ جو میں تو صحیح بات ہے میرے لیے بڑا ہی یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو شہباز شریف کے اوپر عائد ہوتی ہے. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو کم از کم مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ تو اپنا صرف سی وی بہتر کر رہے ہیں کہ کل میں ہی آپشن رہوں، اور وہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں آئی ایم مور دین سرٹن کہ وہ ایون میاں نواز شریف کے اگینسٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کل میاں نواز شریف آ کر یہاں پر جو ہے وہ قیادت کرے اور پرائم منسٹر بنے، کیونکہ میں پنڈی والوں کی یا پارا والوں کی گڈ بکس میں مجھے ہی ہونا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو چونکہ یہ عمومی طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے جی کہ ماضی میں ان کی کبھی بھی کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف اپنے کریڈینشلز بہتر کر رہے ہیں.